رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمن اخو المؤمن ایک شروعات بھیجے محمد و آل محمد عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مجلس جس کے بھائی اور بچوں نے یہ مجلس کا انعقاد کیا. آج ہم جو بھی پڑھیں گے یا جو بھی عمل کیا جائے گا انشاءاللہ ہر لمحہ ان مرحوم کے لیے ایثار ثواب ہے. آپ نے ابھی اشعار اور مرثیہ اور کلام معصوم اور مدح آل محمد سنی. یہ سب ذریعہ ہے ایثار ثواب. ہمارے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایثار ثواب پہنچا سکیں الا ذکر آل محمد. کوئی لا کے مدح و ثنا نہیں ہے الا آل محمد. کوئی لائے کی ستائش نہیں ہے الا آل محمد. اور یہ جو کرامات اللہ نے آل محمد کو دی ہے یہ اس لیے نہیں دی ہیں بلکہ ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. اس لیے سارے کمالات آل محمد میں جمع کر دیے. اور اللہ نے بتا دیا کہ جب میرے نمائندوں کی صفات یہ ہے تو یہ کمالات میں تم میں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی انسان بہت مالدار ہو اور وہ یہ چاہے کہ یہ برابری میرے یا میرے برابر آ کھڑا ہو. کوئی انسان پڑھا لکھا ہو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ بھی اتنی بڑی ڈگریاں حاصل کرے. کوئی انسان جتنا حسین ہو کبھی نہیں چاہتا کہ یہ برابر میں رہنے والا بھی اتنا حسین بن جائے. لیکن یہ ذات خداوندی ہے اور یہ آل محمد میں کمال پایا جاتا ہے کہ اگر وہ عالم ہیں تو ہمیں بھی عالم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ صادق ہیں تو ہمیں بھی صادق دیکھنا چاہتے ہیں, وہ عابد ہیں تو ہمیں بھی عابد دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات ہے کہ محمد و آل محمد. بس میری خاصہ ہے کہ میں بالکل بھی آپ سے کوئی تقاضا بلکہ میں بات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور مجھے سننے کے لیے, اور یہ مجھے سننے کے لیے نہیں بلکہ ذکر آل محمد سننے کے لیے. اس لیے کہ کوئی بھی ذاکر راجہ ہے وہ اپنا ذکر نہیں کرتا ہے, وہ ذکر آل محمد کرتا ہے. اور ذکر آل محمد چھتوں کے اڑانے کا نام نہیں ہے بلکہ ذکر آل محمد ان کے اوپر صلوات بھیجنے کا بھی نام ہے. کیونکہ امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا کی زینت انسان ہے. اگر اس زمین کے اوپر انسان کا وجود نہ ہوتا تو اس کا حسن و خوبصورتی نظر نہ آتی. لہذا مولا فرماتے ہیں اس دنیا کی زینت کا نام انسان ہے. اب آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ اس دنیا کی زینت کا نام انسان ہے.
اور اس انسان کی زینت کا نام عقل ہے. اس انسان کی زینت کا نام عقل ہے. اگر یہ عقل نہ ہوتی ہے نا تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اگر یہ زمین ہوتی انسان نہ ہوتا تو اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اگر عقل نہ ہوتی تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. اور اگر اس انسان کے پاس ایمان نہ ہوتا تو اس عقل کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. اور اس ایمان کا کوئی زینت نہ ہوتی اگر اس کا عمل نہ ہوتا. بس آپ نے دیکھا کہ یہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے کہ دنیا کی زینت کا نام انسان، انسان کی زینت کا نام عقل، عقل کی زینت کا نام ایمان، ایمان کی زینت کا نام عمل ہے. انسان کی عقل کے بعد ایمان، اور ایمان کی زینت کا نام عمل ہے، اور عمل کی زینت کا نام دعا ہے. ایمان کی زینت کا نام دعا ہے. اور پھر میرے مولا نے فرمایا ہے کہ دعا کی زینت کا نام محمد و آل محمد پر صلوات. دیکھو سماعت آباد من بھیجے بس، میرا کوئی تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم کیوں بھی صلوات بھیجیں گے انشاءاللہ اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے رہے گی. جناب موسیٰ کا گزر ہوا کہ قبرستان سے آواز آئی، موسیٰ جلدی سے گزر جاؤ. ایک سال کے بعد پھر آواز آئی کہ آہستہ چلو. موسیٰ نے سوال کیا، میرے پروردگار تو نے پہلے کہا تھا جلدی سے گزر جاؤ، آج کہہ رہا ہے آہستہ سے قدم رکھو. تو فرمایا کہ اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا لیکن آج اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا. سا ملاحظہ فرمائیے گا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج ایک اس کے خانوادہ سے ایک بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے. آج اس کے خانوادہ نے اور اس کے گھر والوں نے ایک یتیم کو پناہ دی ہے. تو سا ملاحظہ فرمائیے گا اس طالب علم کی کتنی عزت ہے اللہ کی جانب، اس قرآن کی کتنی عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اس دینی طالب علم کی کتنی حیثیت ہے کہ جب ایک بچہ لاشعور بے شعور بھی اگر قرآن پڑھ دیتا ہے تو ملاحظہ فرمائیے گا اگر بے شعور بچہ بھی بسم اللہ کی تلاوت کر دیتا ہے تو خداوند عالم اس بوڑھے کی قبر سے عذاب کو ختم کر دیتا ہے. تو جب ایک بسم اللہ میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے تو جس کا بیٹا خود مولانا ہو، عالم دین ہو، دین پہنچانے والا ہو، بس اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہی فرمایا ہے بہترین بات وہ ہے کہ جو چند یہ عمل انجام دے کر جائے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ خود وہ درخت اور وہ شجر لگا کر جائیں کہ مرنے کے بعد وہ سایہ بن کر ہماری قبر پر سایہ رہے. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو راہ میں شجر درخت لگا کر جائے. اس لیے کہ نہ معلوم دھوپ میں چلنے والا سائے کو تلاش کر کے جب اس کے اندر اس کے سائے میں بیٹھتا ہے تو وہ کتنی دعائیں دیتا ہے. وہ نہیں دعائیں دیتا، اس کے اعلیٰ وہ جوارے دعائیں دیتے. اور معصوم نے فرمایا ہے کہ بہترین بات وہ ہے کہ جو کنواں کھود کر جائے. جناب جبریل امین نے خواہش کی تھی پروردگار مجھے اگر ابن آدم بناتا تو ان چند چیزوں کی وجہ سے، جس میں ایک نماز جماعت تھی، بیمار کی عیادت تھی، تشییع جنازہ تھی،
اور اس میں ایک خواہش جناب جبرائیل کی یہ تھی کہ میں اس دنیا میں رہ کر لوگوں کو پانی پلاتا. آج میری یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید سامنے کی ہوں، لیکن آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ساری باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ غیر میں پائی جاتی ہیں. معاف کیجیے گا مجھے، میری یہ باتیں تلخ نہیں ہوتی، حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا تو بالکل سچ بولتے ہیں. میں سچ بولتا ہوں تو تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر میں ہی سچ بولتا ہوں تو آپ تو خود اپنے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. نہیں، میں بھی سچ بولوں، آپ بھی سچ، تاکہ میں بھی نمائندہ صادق آل محمد قرار پاؤں اور آپ بھی صادق آل محمد کے نمائندہ. لہذا پانی پلانا بے حد ثواب. جبرائیل امین نے خواہش کی جناب ابو طالب کو مکے کے اندر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے وقت کے لیے، لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ بہرحال جن کے یہاں ہیں ان کے یہاں ہیں. خود ہمارے امام بارگاہوں میں آپ چلے جائیے، اتنا انتظام ہے عزیداروں کے لیے، کیونکہ محرم قریب آ رہا ہے. ہو سکتا ہے میری اس بات سے کسی پہ اثر ہو جائے اور انشاءاللہ سبیل حسینی جاری کر دیں. سبیل حسینی کہیں نہ ہونی چاہیے، لیکن عزے خانوں میں ضرور ہونی چاہیے. آپ کربلا جاتے ہیں، عجیب پیاسا کا حسین، خدا کی قسم کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں لوگ. لیکن کیونکہ میں ابھی گزشتہ سال تھا اربعین پہ، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی لمحہ بھی پانی کی کمی آئی. ویسے تو کسی بھی نعمت کی کمی نہیں آئی ہے، یہ قسم شریک کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی لمحہ میں نے، ہاں کھانے خراب تو ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھوکا نہیں دیکھا ہے. سمجھے؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں تمہید میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لہذا اب محرم آ رہا ہے، ہم اپنے عزے خانوں کو سبیل حسینی کا مرکز بنائیں. ضروری ہے اپنے بزرگوں کے اشارے ثواب کے لیے ٹنکی رکھوائیں. وہاں کے اوپر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو گھر سے 10-20-50 لیٹر لا کے پانی تو رکھ سکتے ہیں. اس میں 100-200 روپے کا برف تو لا کے ڈال سکتے ہیں. یہ بچہ، یہ عزیدار، یہ ماتم دار ماتم کرنے کے بعد اب چاہتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی لے، لیکن معلوم ہوتا ہے امام باڑ میں پانی نہیں. وضو خانے کے لیے بات بیسن دی، یہ وضو کر کے مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے. عجیب، آپ کے گھروں کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن عزا خانے میں کچھ نہیں ہے. آئیے ہم اپنے عزا خانوں کو اپنے گھروں سے اچھا بنائیں. اور یہ جبھی اچھا بن سکتے ہیں جب امام حسین کو ہم اپنے سے اچھا سمجھنے لگے. چلیے یہ بیچ میں بات آگئی تھی، بالکل میرا ارادہ نہیں تھا. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. معاف کرنا، یہ میری کوئی طرز نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے عزے خانوں کی حالت جو ہے وہ بہرحال ناگفتہ بے ہے. ان عزے خانوں کو آباد کیجیے تاکہ آپ آباد رہیں. یہ عزے خانے آباد نہیں رہیں گے بلکہ آپ آباد رہیں گے. آپ کی آبادی کا سبب یہی ہے کہ آپ حسین کو آباد رکھیے، حسین آپ کو آباد رکھیے. اس اللہ بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر ایک بار اسے سلوات بابا نورم بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. لہذا بہرحال ظاہر ہے مرنے والا ایک بیمار، بہرحال میں نے ان کو بیماری دیکھا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اللہ آمین. بیماری اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے. ہمارے یہاں بالکل جو بھی آج باتیں ہمارے سماج کے اندر گردش کر رہی ہیں وہ بالکل روایات کے خلاف ہے. اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، معلوم نہیں وہ کتاب کہاں ہے اور کہاں چھپی ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا یہ کتاب اورات کہاں سے چھپی. اس کا کوئی کارخانہ نہیں،
اس کا کوئی رائٹر نہیں، آج تک نہیں دیکھی، کسی بھی لائبریری میں نہیں دیکھی، ویب سائٹوں پہ چلے جائیے وہاں بھی نہیں ملے گی، اس سے زیادہ کوئی بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، نہج البلاغہ ملے گی، سیرت انبیاء ملے گی، سیرت اولیاء ملے گی، سیرت اوصیاء ملے گی، لیکن یہ اوراد کی کتاب کہاں ملے گی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بہت سے مسائل کہ جو یہ کہاں سے ملی نہیں معلوم ہے، یہ کب لکھی گئی نہیں معلوم، یہ کتنی پرانی ہے نہیں معلوم، بہرحال ہے لیکن یہ اور ہے بھی، اور ہمارا مجمع اس کو پڑھتا بھی۔ اب کون پڑھاتا ہے، کون ماسٹر ہے، اور ظاہر ہے جسے لکھی ہے وہی پڑھاتا، اور قرآن اس کو نام کے چلا تو کہہ رہا صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ لہذا ایصال ثواب کی مجلس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے لیے، بیٹوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا کہ باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو اس کی اطاعت کر کے، اطاعت واجب ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ دونوں زندہ ہیں۔ تصور فرمائیے گا، خدا کی قسم کیسا دین ہے۔ اگر آج آپ دعا مانگ لیں اور منت مانگے کہ میں جنت کے چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں تو میں خود کہوں گا اب احمد ہو گئے، مرنے سے پہلے کہاں دے لو گے؟ یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون دے پائے گا کون نہیں دے پائے گا۔ لیکن واہ آل محمد علیہ السلام کسی کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے، اور یہی تو ہمیں فخر ہے کہ ہم گناہوں کے بعد بھی اتنی امید رکھتے ہیں، کیونکہ آل محمد کسی کو زندہ تو زندہ ہے تو مردوں کو نا امید نہیں کرتے، یہ مردوں کو بھی نا امید نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے قدموں کو جا کر چھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر باپ ہے تو باپ کی پیشانی کو جا کر چھو، تو جس کے باپ کی پیشانی میں جنت ہے اس کی ولایت میں کتنی جنت ہو۔ تو لہٰذا پیغمبر اسلام اور شباب بس ملاحظہ فرمائیے گا، کیونکہ آج سماج اس قدر پہ آ چکا ہے کہ جہاں یہ بیمار ہوا فوراً نظرنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے نا، گھبرا جاتا ہے۔ نہیں گھبرانا مت، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے بیماری دے دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے پیغمبر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو، تصور فرمائیے گا، اپنے چاہنے والوں اور ہم سے اللہ سے محبت کرنے والوں کو ہم اپنے پاس گناہ کی آلودگی میں نہیں بلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رجس گندگی آل محمد سے دور ہے۔ اگر میرے اور آپ میں رجس پایا جائے گا تو ہم آل محمد کے قریب نہیں جا سکتے، اور آل محمد محبت ہم سے کرتے ہیں تو برائی کیسے ہمیں؟ تو آل محمد کہتے ہیں، صادق آل محمد کی بھی حدیث ہے اور یہ تواتر سے حدیث پائی جاتی ہے کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بالکل صاف اور ستھرا اور پاکیزہ آتے ہیں، اور ہم ان کو مرض دے دیتے ہیں، ہم فقر دے دیتے ہیں،
ہم غربت دے دیتے ہیں، ہم مفلسی دے دیتے ہیں، ہم وطن سے دور کر دیتے ہیں، ہم ان کے مرض کو طولانی بناتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ کہتا چلا جاتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے شادی میں آل محمد سے پوچھا اگر اس کے بعد بھی گناہ، 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 تو میرے مولا نجات فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی گناہ ہے تو ہم نے برزخ رکھی ہے، ہم نے برزخ رکھی ہے. لیکن جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، جب محشر کا وقت آئے گا، تو روایت ہے خدا کی قسم کہ جناب فاطمہ زہرا کہیں گی پروردگار میں اپنی طاقت اور قوت دیکھنا چاہتی ہوں. تو ارشاد ہوگا فاطمہ محشر میں چلی جاؤ، محشر میں چلی جاؤ، اور جانے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے چن کر لے آؤ جیسے خراب دانوں سے پرندے اچھے دانوں کو چن لیا کرتے. تصور فرمائیے گا کیا تعبیر فرمائی ہے جناب فاطمہ زہرا سے. اللہ نے کہا کہ جا کر اس طریقے سے چن لاؤ کہ جیسے خراب دانوں سے اچھے دانے پرندے چن کر لے آتے ہیں. لیکن جب یہ پرندے چن کر دانا لے آتے ہیں، بس یہ شیعہ بھی، یہ محب جناب فاطمہ بھی جنت کے دروازے کے اوپر آئیں گے. اب جلدی نہیں کریں گے، اب جلدی نہیں کریں گے جنت میں جانے کی. اب یہ کہیں گے اب ہم کس کے ساتھ آئے ہیں؟ جناب فاطمہ کے ساتھ آئے ہیں. ابھی کہہ رہا تھا نا کوئی شاعر کہ جب علی کا نام مل لیتے ہیں تو ایک طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے. خدا کی قسم ایسا ہے، ایسا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی آل محمد کو چھوڑ دیتے. لیکن اس بدعملی کے بعد بھی ہم جب آل محمد کو آواز دیتے ہیں تو یہ قوت الگ سے نظر آتی ہے. پر جیسے یہ شیعہ آ کے جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے جنت میں، ہم تو بھی اپنا قوت اور طاقت دیکھنا چاہتے ہیں. بس ان کو بھی حکم دیا جائے گا. تصور فرمائیے گا عزیزوں کہ ان کو بھی حکم دیا جائے گا کہ جاؤ، تم بھی جاؤ، اور جانے کے بعد ان سب کو چن لاؤ کہ جنہوں نے فاطمہ اور آل فاطمہ کی محبت میں اگر تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، ایک وقت کا کھانا کھلایا ہو، ایک لباس عطا کیا ہو، تو غور فرمایا آپ نے جو غیر بھی اگر غیر بھی آل محمد کی محبت میں پانی پلا دیتا ہے تو اس کو جنت مل جاتی ہے. تو جو خود آل محمد کے چاہنے والوں کو پلا دے، سلام دے محمد و آل محمد کے اوپر. اور اس سے بہتر سلام دے محمد و آل محمد کے اوپر. جنت آل محمد کی میراث ہے، آل محمد کی میراث ہے. لہٰذا جنت کوئی بڑی شے نہیں ہے، یہ تو آل محمد کے پاس ہے. بس ہمیں اپنے کو ایسا بنانا ہے کہ آل محمد یہ کہیں گے یہ ہمارا، آل محمد یہ کہیں گے یہ ہمارا ہے. لہذا جناب فاطمہ زہرا جب آئیں گی اور آنے کے بعد دروازے کے اوپر کھڑی ہو جائیں گی تو یہ کہیں گی کہ میں اپنی قوت اور طاقت اور اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. اے میرے پروردگار، جو مسبت اور میرا مقام تیرے نزدیک ہے. یاد رکھیں میرے پیغمبر سے سوال کیا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. بس بات جو زندگی میں ہے اس کی اطاعت کرتے رہو. کبھی یہ نہ کہنا کہ کھاتے رہتے ہو، غصہ رہتے ہو، پڑا رہتے ہو، خبردار یہ کچھ نہ کہنا. اور سے بات میں فرمایا ہیہات ہیہات، میرے پیغمبر نے فرمایا ہیہات ہیہات. ماں کا مرتبہ فرمایا کہ اگر بیابان کے ریزار، بارش کے قطرات، زندگی، دنیا کی زندگی کی عمر کے مطابق یہ انسان ماں کی خدمت میں کھڑا رہے، ماں کی خدمت میں کھڑا رہے. آپ نے 10 روپے کی توا لا دی تو 10 دفعے بتایا امی کل تو لا کے دی، آج پھر کہہ دیا فرض تو لا کے دی تھی، آج ختم بھی ہو گئی. اور نوازوں کس لہجے میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں. نہیں سنے عزیزوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا بیابان کے ریگزار
بارش کے قطرات دنیا کی عمر کے مطابق اگر آپ ماں کی خدمت میں کھڑے رہے تو آپ ماں کا وہ احسان بھی پورا نہیں کر پائیں گے کہ جتنے دن ماں نے پیٹ میں رکھی. سمجھ میں آیا آپ کے؟ بس اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جب ایک پیٹ میں رکھنے، اس لیے کہ خود میرے مولا نے ارشاد فرمایا دنیا کی ہر قیمتی شے یہ انسان کہیں بھی لاکر میں رکھ سکتا ہے. دنیا کی ہر قیمتی شے یہ انسان لاکر میں رکھ سکتا ہے، لیکن ماں اتنی عظیم ہے اس بچے کو لاکر میں نہیں رکھتی ہے، بلکہ 9 مہینے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی رہتی ہے. سبحان اللہ. سمجھن یہ ہے عصمت. لہذا ماں اور باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور مرنے والا بہرحال بہت دن تک بیمار رہا، اور شاید پرسوں کی تاریخ وہ تھی کہ اللہ نے اس کی اس بیماری کو، اس کے تمام گناہوں کو ختم کیا اور اپنے پاس بلا لیا، اور یہ راستہ چھوڑ کر گیا کہ اس کا بیٹا بھی عالم دین ہے، اور اس کا راہ بھی اور اس کا راستہ بھی آل محمد کا راستہ ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے. وہ دوسروں کے راستے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. ہمارا تو زندگی کا بھی راستہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ راستے بند ہوتے ہیں جو دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا راستہ تو وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور آل محمد کے سپرد کیا ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ ولی پیدا کیے ہیں، وہ ولی دیے ہیں کہ جو قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں. ایک سوال بھیجے محمد اور آل محمد کے اوپر، اور ایک کسی بہتر سلمان بابا نے بلند بھیجے محمد اور آل محمد والے محمد. لہذا آنے والے دن بہت عجیب دن ہیں. میں مناسبت کے اعتبار سے یہ اب تک مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے، اور یہ بھی ذکر آل محمد کو ایثار ثواب. دوسری مناسبت عید غدیر، عید اللہ اکبر ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صادق آل محمد نے فرمایا 4 عیدیں ہیں. جمعے کا دن عید کا دن ہے، عید فطر عید ہے، عید قربان عید ہے، اور عید غدیر عید. پھر پوچھا مولا سے، امام صادق سے پوچھا کہ ان عیدوں میں کون سی سب سے بڑی عید ہے؟ آپ نے فرمایا عید اللہ اکبر، عید غدیر سب سے بڑی عید ہے. اس بات تو بھیجے محمد و آل محمد کے بعد. عید غدیر سب سے بڑی عید ہے، لیکن آج عید ہمارے یہاں اس کو کم منایا، کم کیا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. طلبہ بھی یہاں موجود ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو لمحے فکریہ اور دعوت دے رہا ہوں کہ حتماً جا کر کتابوں کو تلاش کیجیے گا کہ کسی بھی عید میں اتنا کھلانے کا ثواب نہیں جتنا عید غدیر میں. یہ تو ہمارا اتحاد کا ایک مرکز ہے کہ جو ہم عید فطر کو، ہے نا، ہم سے بڑا اتحاد کا دائی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوئی عید فطر کے لیے کوئی روایت نہیں. لیکن آپ نے دیکھا اور آدمی پریشان، اگر 29 کا چاند نظر آ گیا اور آپ کے یہاں دودھ نہیں آیا تھا تو غصے میں کپڑے بھی نہیں پہنے گے، نہ عید کی نماز پڑھنے، اور بالٹی لے کے نکل جائیں گے کہ جب تک دودھ نہ مل جائے گھر میں نہیں آؤں گا. غصے ہو جاتے. اب تو خیر نہیں، بہرحال
پیکٹوں کا دودھ آ گیا کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا تھا، لیکن میں وہ والی بات بتا دوں جو میرے بچپنے کی تھی. بھائی یہ کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں آپ؟ کہا دے دی رہے، سارے مسلمان نئے کپڑے پہن کر پھریں گے اور ہمارے ہاں شیر نہیں ہوگا، لہذا عید کی خوشی کا نام شیر. لیکن کئی روایت نہیں تھی، کوئی بھی بابا حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، پاکیزہ پہنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس عید کو اس لیے زیادہ ترجیح دی، روایت نہیں بلکہ ہم اتحاد کے داعی ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. بس اس کی اور کوئی حیثیت نہیں. ہاں جمعے کی حیثیت ہے، جمعے کی حیثیت ہے. پیغمبر اسلام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکمت رکھی ہے، جس عید کو بھی بنایا ہے اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے. جمعے کا دن حکم ہے کہ جمعے کی تیاری جمعرات سے شروع کر دیں. غسل کے لیے بڑی اہمیت ہے. حتیٰ روایت میں ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے علی اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم غسل کر سکو تو ایک وقت کا کھانا بیچ کر اس کا پانی لے کر غسل جمعہ کرنا. اگر یہ خوف ہے کہ جمعے کے دن مجھے وقت نہیں ملے گا تو حکم ہے کہ جمعرات کو ہی غسل جمعہ کر لیں. اور اگر یہ تھا یقین کہ جمعے کو کر لوں گا، کچھ مشکلات آ گئی تو فرمایا ہے کہ سنیچر کو بھی غسل کی قضا کی نیت سے کر لیں. یہ مستحب کے لیے حکم ہے. لیکن اس کے بعد جو میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اور صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں. کسی عید کے لیے نہیں ہے لیکن جمعے کے لیے ہے. میرے مولا نے فرمایا اچھے کھانے کا انتظام کریں. باقاعدہ روایت میں لفظ گوشت آیا ہے، پورے ہفتے نہ کھائیں لیکن جمعے کھانے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھا کھانا بنتا ہے نا بھائی، ہفتے میں اگر ایک دن اچھا کھانا پکنے لگے، اچھی نعمتیں ملنے لگے، دسترخوان کے اوپر چند نعمتیں ہوں اور یہ توازن کے ساتھ رہے تو ہر بچے کو یہ یقین ہوتا ہے، یہ انتظار ہوتی ہے. میں نے لفظ انتظار استعمال کیا ہے تاکہ آپ پہنچ جائیں. انتظار رہے اس کا، جمعے کا. میرے مولا جمعرات کہہ دیتے، ارے میرے مولا اتوار کہہ دیتے، بچوں کو چھٹی بھی ہوتی ہے نا. بچوں کی چھٹی کہا کہ نہیں، وہ عیسائیوں کا دن ہے. میں مسلمانوں کو مسلمان کا دن بتانا چاہتا ہوں. یہ کیوں رکھا ہے جمعے کے دن؟ کہا کہ یہی تو انتظار امام زمانہ کا دن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد کے اوپر ایسا فرمائیے گا کیوں رکھا ہے؟ یہ شادیدان محمد نے اس لیے رکھا ہے جمعے کا دن تاکہ ہمارا بچہ منتظر رہے ظہور امام زمانہ کی. کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں تو ہم ادھر آدھر نہ ہو بلکہ سب اپنے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. صادق آل محمد نے اس لیے فرمایا ہے. لیکن کوئی عید اور بقرعید میں بھی حکم ہے کہ بقرعید کا گوشت ہے نا، کلپ بھی آ گئی ماشاءاللہ سے کہ میں نے خطبے میں عرض کیا تھا کہ فریج میں نہ جا کے رکھ لینا. بالکل اپنی بات کا آج بھی قائم ہوں، قیامت تک باقی رہوں گا. اس لیے رہوں گا کہ اس کے لیے میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ اپنے لیے 1/3 حصہ رکھنا، بقیہ تقسیم کر دینا. سمجھیں؟ ایک اور سلوات بابا نے بلند بھیجے، محمد و آل محمد کو لہذا حکم ہے کہ وہ بھی بانٹ دے. لیکن غدیر کے دن حکم ہے کہ پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو لگائے،
بھائی سے گلے ملے، ایک دوسرے کو معاف کرے، دل سے بغض و حسد نکال دے۔ ظاہر ہے کس لیے نکال دے؟ اس لیے کہ جہاں بغض و حسد ہوتا ہے وہاں علی نہیں رہتے، اور غدیر کے دن علی کو بسانا ہے، برائی کو نکال پھینکنا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ صیغہ اخوت پڑھے، انشاءاللہ جمعے کا دن ہوگا، سب صیغہ اخوت بھائی چارگی کا صیغہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم خنجر ٹھوکتے رہتے ہیں۔ اگر غدیر کے دن ہم نے ہے نا بھائی کا صیغہ پڑھ لیا ہوتا تو خدا کی قسم ظلم کرتے ٹائم غدیر ضروری یاد آ جاتی۔ اس سلام بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر، نہیں یہ اس سے بہتر سلام بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ لہذا غدیر کے دن پھر میرے والوں نے فرمایا کہ غدیر کے دن عیدی دینا، ایک دوسرے کو عیدی دے۔ عید فطر میں نہیں لکھا ہے کہیں بھی جو پورا لٹا دیتے ہیں آپ، ماں کا بچا کے رکھیے، غدیر کے لیے تیاری کر لیجیے۔ اور میں نے اس لیے انتخاب کیا، میں نے اپنے خطبے کا انتخاب اسی لیے کیا تھا، جمعے کا خطبے کا انتخاب غدیر رکھا، اور اللہ نے ایک دفعہ اور سنانے کا وقت دے دیا تاکہ میری حجت تمام ہو جائے، ہے نا۔ اور آپ یہ نہ کہتے کہ اگر بتا دیا ہوتا مولویوں نے، کیونکہ بیچاروں کو یہی میرے غریب کہ اگر مولویوں نے بتایا ہوتا تو ضرور کر لیتے۔ اب مولوی بتا رہا ہے، دیکھتا ہوں کتنے بانٹیں گے عیدی بات۔ کوئی بھی نہ ہنسا، ہنسے چلیے سلوات کا آواز بلند کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آپ 1 دینار دیں گے، اللہ آپ کو 70,000 دینار دے گا۔ اور فرمایا کہ غدیر کے دن ایک مومن کو کھانا کھلانا ایک فیعم کے برابر ہے۔ جب میرے پیغمبر یہ حدیث فرما رہے تھے، بس ایک شخص آپ سامنے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول یہ فیعم کیا ہے، یہ فیعم کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا فیعم کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی غدیر کے دن علی کے نام پہ کھانا کھلائے گا تو اس نے 1,24,000 نبیوں کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء، اولیاء، شہداء کو کھانا کھلانا کا ثواب۔ لہذا اہتمام کریں کہ دسترخوان غدیری بچھائیں، اور ایک دن نہیں، اللہ کے رسول نے 3 دن بچھایا تھا، اللہ کے رسول نے 3 دن پہنچایا تھا، 3 دن رکھا تھا میدان غدیر میں، مہمان غدیری 3 دن رہے تھے، اور اس میں بھی حکمت رکھی تھی اللہ کے رسول نے۔ علامہ جلالی نے تحریر کیا ہے کہ یہ حکمت تھی رسول کی کہ میرے رسول نے 3 دن تک میدان غدیر سجایا، دسترخوان غدیری سجایا، اور خدا کی قسم ہم اور آپ تو کتنے آج کے زمانے میں تو کھانا کھلانا بہت آسان، اس لیے کتنے آئیں گے کہیں گے ہم تو دال کھائیں، ہے نا۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو کیا ہے نا، کسی کو کیا ہے، بہت کم۔ لیکن اس زمانے میں میدان غدیری میں ہے نا سب ماشاءاللہ عرب تھے، جو آج بھی مشہور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے دسترخوان، سنا ہوا اتنا اونچا ہوتا ہے، کتنے کھائیں گے کہ 4-5 کے لیے لائے، سمجھ رہے؟ تو آج کا عرب اتنا کھاتا ہے اور اس زمانے میں کتنا کھاتا ہوگا، لیکن میرے پیغمبر نے 3 دن تک کھلایا۔ عزیزو بس ایسا غور فرمائیے گا، یہ 3 دن کی حکمت یہ تھی کہ جب یہ 3 دن کے بعد لوٹیں گے، تاخیر سے پہنچیں گے۔ اب دیکھیں کہ غدیر کو کیسے پہنچایا، یہ ہے حکمت، یہ ہے سیاست، اللہ کے رسول کی یہ ہے سیاست کہ کیا ہے کہ علی کے پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے، علی کا پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے۔ کیسے پہنچ جائے؟ کہ ایک دن اگر روک لیتے تو کہتے کہ تھوڑا سا جام لگانا تھا،
جام میں پھنس گئے تھے، لیکن 3 دن روکا تو جام 3 دن کا تو لگتا نہیں، جام 1 آدھے گھنٹے کا لگتا ہے یا 1 دن کا لگ جاتا ہے، 3 دن کا جام نہیں لگتا۔ لیکن بس عزیزو، یہ کتنی عظیم سیاست ہے میرے پیغمبر کی کہ پیغمبر 3 دن روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ دوست خوش ہو کر بتائیں گے، دوست خوش ہو کر بتائیں گے کہ رسول نے غدیر میں علی کو مولا بنایا ہے، دوست خوش ہو کر بتائیں گے اور دشمن مجھ سے ہو کر بتائے گا۔ لیکن کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ دوست سے بھی کہلانا چاہتا ہوں، دشمن سے بھی کہلانا چاہتا ہوں۔ اتنا دیتے محمد و آل محمد کے پیغام اب آج ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم نے تحقیق کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ جگہ جگہ سبیلے لگائیں، جگہ جگہ کھانا بانٹیں، جگہ جگہ کے اوپر بینرز لگائیں، جگہ جگہ کے اوپر حدیثیں لگائیں، جگہ جگہ کے اوپر ہم اشتہار لگائیں۔ 3 دن تک یہ لوگ پوچھیں گے میں کل بھی بانٹا تھا، یہ آج بھی بانٹ رہے ہیں، تیسرے دن جب سوچیں گے یہ پھر بھی بانٹ رہے ہیں، ہے نا؟ تو دوست بھی دشمن بھی مجبور ہو جائے گا کہ آخر 3 دن تک کیوں بانٹ رہے ہیں، کہ بس ہماری زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ جاری ہوگا، یہ میدان غدیر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس بات ہے کہ محمد و آل محمد کے اوپر غدیر بلا کیا گیا، کیونکہ میرے سامنے میرا وہ مجمع ہے کہ شاید یوں میں نے جو بیان کیا تھا وہ سننے والے سامنے کم تھے، لیکن جو سن چکے تھے وہ دوبارہ سن لیں کہ جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ عالم انصاری کہ جو ایک شیعوں کا سکون ہے، آج جتنے بھی مجتہد بنتے ہیں وہ سارے انہی کی کتاب پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں۔ وہ مجتہد نہیں ہیں بلکہ مجتہد گر ہیں، ہے نا؟ وہ مجتہد گر ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ عالم انصاری کہ جو ہمارے شیعوں کا سکون ہے اور جن کی بہت کم عمر میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن کیا علم تھا خدا کی قسم، ہے نا؟ ان کا چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ مجتہد بن جائیے تو کہنے لگے نہیں، فلاں شخص نجف میں رہتا ہے اور میں تو اپنے وطن میں آ گیا ہوں، لہٰذا میں مرکز علم سے دور ہو گیا ہوں، وہ مجتہد ہے۔ کہنے لگے نہیں، وہ وہاں رہتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ ہوتا ہے حقیقی علم، یہ ہوتا ہے حقیقی ولی خدا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مجتہد بنوں گا جب مجھے امام زمانہ مجتہد، جب مجھے امام زمانہ مجتہد کہے تب میں مجتہد ہوں گا۔ یہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ امام زمانہ درس کہہ رہے تھے، درس خارج کہہ رہے تھے کہ درمیان سے ایک شاگرد کی حیثیت سے اٹھا، جیسے خود طالب علم ہو، سوال کرتا ہے شیخ اگر کسی انسان کا کوئی انسان مسخ ہو جائے، کوئی شخص مسخ ہو جائے، اب میرے لیے مشکل ہے معاف کرنا، مسخ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی حالت کھو دے۔ آپ نے تو سنا ہی ہے نا، بعض مرد آئے تھے عورت بن کے مولا کے ساتھ، یعنی اپنی اصلی حالت ختم کر دے۔ اگر کوئی شخص مسخ ہو جائے تو اس کی عورت کون سی عدت کرے؟ بہت اہم سوال ہے، ایک سوال دیتے محمد و آل محمد کے اوپر۔ دیکھیے کیونکہ جہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے وہاں بڑا سکون ہوتا ہے، اور جہاں سکون ہوتا ہے پریشان حالت کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ محمد والے محمد فرماتے تھے کہ اگر کوئی چیز بھول جاؤ
تو صدام خانے میں جا کے بیٹھ جاؤ، یاد آ جاؤ. نیند نہ آ رہی ہو تو اسلام کی کتاب اٹھا لو، نیند آ جائے گی، ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو نیند نہ آ رہی ہو امام باڑے آ جائے مجلس سننے کے لیے، کیونکہ لوریاں ہیں آل محمد، صلوات کی گونج ہے آل محمد، رحمت نازل ہوتی ہے جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے جہاں آل محمد ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے اس جھروٹے میں بھی نیند نہ آئے گی تو پھر کہاں آئے گی؟ لیکن ان کو اٹھانے کے لیے نہیں، آپ اپنا نفاق کم کرنے کے لیے بابا کے بلند سلمان اس کی بیوی کون سی عدت کرے گی؟ آقا نے سر جھکایا، ایسے ہی انگلی رکھی، کہنے لگے کہ حدیث اور آیات میں تو نہیں ملتا کچھ، لیکن میرا نظریہ ہے کہ اگر حیوان کی شکل اختیار کی تو عدت طلاق کرے گی. اگر حیوانی کتا بن گیا، سور بن گیا، ہے نا، مرد سے خود عورت بن گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ عدت طلاق. کون سی طلاق؟ عدت طلاق. اور بولے اگر یہ پتھر بن گیا ہے، بت بن گیا ہے، تو یہ عدت وفات کرے گی. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، میں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ میرے جانتے ہیں، ایک عدت طلاق ہے اور ایک عدت وفات ہے. وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، لیکن یہ دونوں الگ الگ عدتیں ہیں. تو کہتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ اگر پتھر بن گیا ہے تو عدت وفات کرے گی، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے. اور اگر حیوان بن گیا ہے تو شکلی تو اختیار کی ہے، روح تو موجود ہے نا. تو کہنے کہ یہ عدت طلاق کرے گی. بس یہ کہنے کے بعد اس طالب علم نے آواز دی، انتا مجتہد، انتا مجتہد، انتا مجتہد، تم ہی مجتہد ہو. بس عزیزو دیکھیں، اگر دل سے کوئی اپنی تائید امامہ زمانہ سے کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی دل سے اپنی تائید اجتہاد امام سے کرانا چاہتا ہے تو زمانے کا امام اسے مجتہد کہتا ہے. اور ذرا غور فرمائیے، ارے جس کو مجتہد امام زمانہ کہہ رہا ہو، یہ آج کا جاہل گالیوں کہنے لگے. تو میں تو ڈر کے یہی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ نادانی میں دے رہا، لیکن اگر یہ عمدن دے رہا ہے تو بہت ہی معذرت کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجتہد کو گالی نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ زمانے کے امام کو گالی پڑ رہا ہے. سمجھا؟ یہ مجتہد کی حیثیت ہے. آج مجتہد کی وجہ سے دین باقی ہے. اگر مجتہد کا وجود ہمارے دین سے نکال دیا جائے تو آپ کے پاس کوئی شریعت نظر نہیں آئے. یاد رکھیے، یہی فقیہ اعظم عاشور کے دن دروازے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر کھڑا ہوا ہے، امامہ سر سے اتارا ہوا ہے. ایک آ کے اہل سنت برابر میں کھڑے ہوتا ہے، کہتا ہے شیخ اعظم، ٹھیک ہے حسین ابن علی 61 ہجری میں شہید کر دیے گئے،
اور مظلومانہ شہادت ہو گئی امام حسین علیہ السلام کی. اور یزید ولید بہت گندا اور برا شخص تھا، لیکن اتنے دن ہو گئے، اتنے جلوس کیوں ہے؟ یہ اتنی عزیداری کیوں ہے؟ یہ اتنے کھانے کیوں ہیں؟ یہ اتنی آگ و واویلا کیوں ہے؟ یہ اتنا رونا پیٹنا کیوں ہے؟ یہ گانے لباس کیوں ہے؟ یہ اتنا خرچ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بڑی خرد مند اور عاقلانہ جواب دیا. فرمایا ایک دفعہ ہمیں ٹوپی پہنا دی گئی، لہذا اب ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے. تو غور فرمائیے گا، فرمایا کہ ایک دفعہ ہمیں ٹوپی پہنا دی گئی اور ہم نہیں پہنیں گے، اور وہ یہ تھا کہ ہم سے غدیر کو بھلوا دیا گیا. لہذا ہم سے غدیر کو بھلوا دیا گیا. لوگوں نے لکھ دیا، ایک معمولی سا واقعہ ہوا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں. رسول نے کہا یہ میرا دوست ہے، تم بھی پہچانو یہ تمہارا دوست ہے نا، اور کچھ بھی نہیں. یہ ساری کتابوں میں لکھ دیا گیا. لہذا غدیر ہم سے بھلوا دیا گیا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ حسین کو اتنا یاد کریں کہ یزید کو تم مومن نہ کہہ سکو. پھر فرمایا کہ غدیر کو بھلوا دیا گیا ہم سے، اور ہمارے بھائیوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول نے میدان غدیر میں علی کو اٹھا کے کہہ دیا تھا یہ میرا بھائی ہے تمہارا، یہ میرا دوست ہے تمہارے کی. بس ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہم عاشورہ کو اس لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لہذا میرا پیغام عاشورہ کے لیے بھی ہے آپ کے لیے، اور میرا یہ پیغام آپ کے لیے غدیر کے لیے بھی ہے. عزیزو غدیر کو زندہ کرو، محرم کو زندہ رکھو. سلام بھیجے محمد آل محمد کے اوپر. بالکل کسی کے کہنے میں نہیں آئیے گا کہ اتنا تبرک بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خون دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم تمہارے اوپر کوئی خرچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں جو ایک کے بدلے میں 1000 عنایت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور میں اپنے اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور کہاں تک یہ میری آواز پہنچے گی میں ان سے بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی کھڑے ہو کر بتائے جو لوگ رضادار تھے کتنے لوگوں کے ہاں کمی آئی ہے، کتنے برباد ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آج اگر ان کی زندگی ہے تو عاشورہ کی وجہ سے ہے. یہ ایسا شہید ہے کہ خود شہید ہو گیا، دوسروں کو حیات بانٹ گیا. اس سلام بھیجے محمد و آل محمد کے